أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. حضرات محترم، سورۃ نساء ان پاکیزہ اور مقدس سورتوں میں سے ایک ہے کہ جس کے اندر اللہ نے بہت سے احکام ذکر کیے ہیں. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنی زندگی کے معاملات اور معمولات کس طرح ادا کرنے ہیں، اس میں کیا ہمارے لیے جائز ہے، کیا ناجائز ہے، یہ ساری باتیں بتائی ہیں. اس سورت کے آغاز میں اللہ رب العزت نے وراثت کی تقسیم کا ذکر کر کے کہا تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور جو نافرمانی کرے گا وہ اللہ کی حدود کو توڑے گا. پھر اس کے بعد رشتوں کے تقدس کا، کن رشتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، کن کے ساتھ نہیں ہو سکتا، ان کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر اللہ نے یہی بات کی کہ اے اہل ایمان اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرو. یعنی ہماری زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہے، وہ مشکل حالات ہیں یا آسان، وہ ہمارے کسی بھی قسم کے معاملات ہیں، جب بھی کسی کام سے واسطہ پڑتا ہے تو حکم سورۃ نساء کے اندر بار بار یہی آتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. نہ تو اپنی خواہش کے پیچھے چلنا ہے، نہ اپنے والدین کے طریقے کو اپنانا ہے، نہ اپنے معاشرے کو فالو کرنا ہے، نہ اپنے مولوی پیر امام کو دیکھنا ہے، نہ اپنے فرقے کی طرف دیکھنا ہے. جب بھی دیکھنا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں جہاد کا، قتال کا تذکرہ ہوا. یہ انسانی زندگی کا سب سے مشکل کام ہے کہ انسان اپنے مال اور جان کو لے کے اللہ کے راستے میں چل پڑے، اور اسے پتا ہو کہ آنے کے امکان بہت کم ہیں، میرا مال بھی چلا جائے گا، جان بھی چلی جائے گی. یہاں بھی بعض لوگ جو تھوڑے دل والے ہوتے ہیں یا کمزور دل، یا جن کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے، وہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں بھی حکم اللہ یہی دے رہے ہیں من یطع اللہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے میرے اس رسول کی اطاعت کی، حقیقتاً اس نے اللہ کی اطاعت کی. یعنی دنیا کے اندر اگر اللہ کے کوئی سفیر ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، تو اس وقت صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ ہیں جن کی اطاعت کی جا سکتی ہے. اگر آج کوئی اور نبی بھی آ جائے تو اس کی اطاعت بھی ضروری نہیں، بلکہ فرض اطاعت کس کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے سامنے مثال موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے. سیدنا عمر تورات کا کوئی ورق پڑھ رہے تھے، تو انہیں پتہ نہیں چلا کہ میرے پیچھے نبی کریم تشریف لائے. نبی کریم نے دیکھا تو آپ کو غصہ آ گیا، سخت غضبناک اور غصے سے دیکھ رہے ہیں. اچانک سیدنا ابو بکر بھی آ گئے رضی اللہ تعالی. انہوں نے جب نبی کریم کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھا جو غصے سے سرخ ہو رہا تھا، تو زور سے کہنے لگے عمر تیری ماں تمہیں قوم پائے، رسول اللہ کے چہرے کو دیکھو. حضرت عمر اچانک انہوں نے پلٹ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھا جو غصے سے سرخ ہو رہا تھا، تو جلدی سے کہنے لگے رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی،
اے پاک پیغمبر آپ کے نبی ہونے پہ راضی، اسلام کے دین ہونے پہ راضی، آپ کیوں ناراض ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ میں تورات پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری اطاعت کے علاوہ ان کے لیے کوئی رستہ نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیں قیامت سے پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، اور جب وہ دنیا میں ایک وقت گزاریں گے تو بحیثیت نبی نہیں، نبی کریم کی امتی ہونے کی حیثیت سے گزاریں گے۔ تو اگر آنے والا نبی بھی نبی کریم کا امتی اور آپ کی اطاعت اس پہ فرض ہے تو ہم کس بات کی بولی ہیں؟ ہم کیوں ادھر ادھر ٹولیاں مارتے ہیں؟ ہم کیوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف نہیں آتے ہیں؟ ہمارے لیے کوئی رستہ دوسرا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرے گا حقیقتاً وہ اللہ ہی کی اطاعت کر رہا ہے۔ وَمَن تَوَلَّىٰ، اور جو روگردانی کرے منہ پھیرے، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں تو ہم نے آپ کو ان پہ دروگا یا نگہبان بنا کے نہیں بھیجا۔ نہیں مانتا تو نہ مانے، میں جانوں اور یہ جانوں، جس کی نہیں دل چاہتا نہ مانے۔ پھر وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ لے کہ میرا کلیش اب کس سے ہے؟ اللہ رب العزت سے، جو اللہ کے رسول کی اطاعت سے روگردانی کرتا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، آپ کی بات کی غلط تعبیر کرتا ہے، اپنے آپ کی بات پہ اپنے مولوی پیر امام کی بات کو ترجیح دیتا ہے، جو رسول اللہ کی بات پہ اپنے فرقے کو ترجیح دیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے کہتے ہیں وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اے میرے نبی ہم نے آپ کو ان پہ دروگا یا محافظ بنا کے نہیں بھیجا۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، پھر اللہ فرماتے ہیں جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اطاعت کرو تو فَإِذَا بَرَزُوا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور کہتے ہیں ہم اطاعت کر رہے ہیں۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، جب وہ الگ ہوتے ہیں اپنے گھروں میں، اپنے گروہوں میں یا اپنی راتوں میں، تو اس کے علاوہ دوسری بات کہتے ہیں، یعنی نبی کے سامنے کہہ دیا کہ ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں، بعد میں اور بات کرتے ہیں۔ اللہ پہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ، جو اپنے گھروں کے رات کے اندھیروں میں تم باتیں کرتے ہو اللہ وہ لکھ رہا ہے۔ اللہ سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے اعراض کیجیے، چھوڑ دیے ان کو، ان کے حالات میں چھوڑ دیجیے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ اللہ پہ بھروسہ کریں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تمہارے لیے بہترین کارساز ہے۔ یعنی اگر یہ ساری دنیا بھی آپ کی مخالف ہو جائے تو تب بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ جو تمہارے ساتھ ہے۔ آج بھی میرے عزیز بھائیوں، بعض اوقات وہ لوگ جو توحید کی دعوت دیتے ہیں، رسول اللہ کی اطاعت کی بات کرتے ہیں، ان کو تشنیع کا نشانی بنایا جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ دل برداشتہ ہوتے ہیں کہ ہم سچی بات کر رہے ہیں پھر بھی تو ہم رسول اللہ سے سچی بات تو نہیں کرتے۔ اگر آپ کے ساتھ یہ ہوا، ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو پھر کیا ہوا ہے؟ اور ہمیں تانا کسی اور بات پہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پہ دیا جاتا ہے۔ ہمیں غیر مقلد کہا جاتا ہے، ہم اقرار کرتے ہیں، ہمیں فخر ہے اس بات پہ، ہم رسول اللہ کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، ہم کسی کے پابند نہیں ہیں، صرف اللہ اور اس کے رسول کے پابند ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت آگے دعوت فکر دے رہے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کہ قرآن میں نے تمہیں دیا ہے ہدایت کے لیے، کیوں نہیں اس پہ غور و فکر کرتے کہ اللہ ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں، اللہ ہمیں کیا کہتے ہیں، ہم سے چاہتے کیا ہے، ہماری کامیابی کا رستہ کیا ہے، یہ سب کچھ قرآن بتا رہا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، اور قرآن ہی ہمیں کہتا ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت کے علاوہ کوئی رستہ نہیں تمہارے لیے۔ ہم پیچھے وہ آیت پڑھ کے آئے ہیں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
مشروط اطاعت کا حکم دیا اولی الامر کی، اور پھر کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر اولی الامر اور تمہارا کسی بات میں کلیش ہوتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف آنا، اور کوئی رستہ ہی نہیں ہمارے لیے۔ اور یہ ساری باتیں ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں؟ صرف قرآن کو پڑھنے کا حکم نہیں ہے، قرآن پہ غور و فکر کا حکم ہے۔ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پہ غور و فکر کا بھی حکم ہے کہ اللہ ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں صرف وہ نہیں، بڑے بڑے علماء، ہم تو بہت چھوٹے لوگ طالب علم ہیں، بڑے بڑے علماء، یہ قرآن کی ایسی تاثیر ہے جتنی دفعہ اسے پڑھا جائے اللہ ہر دفعہ ایک نئی چیز دکھاتا ہے، اور کوئی 100 دفعہ اسے سمجھے، 100 دفعہ اس سے گزرے، اسے ہر دفعہ نئی چیز ملے گی، ایک نئی بات اس کے ہاتھ آئے گی، وہ کہے گا مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ اللہ کی یہ اتنا عظیم خزانہ ہے، جہاں بھی ہاتھ ڈالیں گے، جہاں بھی نظر دوڑائیں گے، وہاں ایک آپ کو نیا ذخیرہ ملے گا، ایک نئی خوبصورت زندگی کی نئی آسانیاں ملیں گی، آخرت کی کامیابی کا ایک نیا رستہ ملے گا۔ قرآن کریم کے لیے اسی لیے حکم دیا گیا افلا یتدبرون القرآن، تو تم اس قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو اس میں بہت سے اختلاف تھے، لیکن قرآن کی الحمد الف سے لے کر والناس کی سین تک کوئی اختلاف نہیں، کوئی تضاد نہیں، جو بھی کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ یہ چند مہینے پہلے کراچی کا ایک پادری تھا، اس نے کہا کہ میں قرآن میں اتنے اغلاط بتا سکتا ہوں، یہ کر سکتا ہوں۔ انہیں بعض لوگوں نے چیلنج کیا، اس کے بعد اس کی آواز ہی نہیں باہر نکلی۔ انہوں نے کہا آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ، تم کہتے ہو کہ قرآن کے اندر اتنی اغلاط ہیں، اگر صرف تم ہزاروں کی یا سینکڑوں کی بات کرتے ہو، صرف ایک غلطی نکال دو، جتنی نکالو گے اتنے 5 لاکھ روپے ہم سے لے لینا۔ اب اس پہ بھی بھاگ گیا ہے، اور الحمدللہ الحمدللہ اس قرآن میں لا ریب فیہ کوئی غلطی نہیں نکال سکتا۔ جبکہ اس کے برعکس جرمنی کی ایک یونیورسٹی ہے میونخ، اس میں 13ویں صدی کے بعد ایک ادارہ قائم کیا گیا۔ اس ادارے کا مقصد یہ تھا کہ ہم عیسائی ہیں، اور جو انجیل ہے یہ عربی زبان میں اتری تھی، اور آج قدیم ترین جو اناجیل ملتی ہیں وہ یونانی زبان میں ملتی ہیں، عربی زبان کو جانتا ہی کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ انہوں نے کہا کہ ان قدیم ترین اناجیل کو اکٹھا کرو اور ان کا آپس میں موازنہ کرو کہ کیا ہے۔ 300 اناجیل کو اکٹھا کیا گیا، یعنی پوری دنیا میں پھر کے 300 اناجیل کو اکٹھا کیا گیا۔ پھر ان کا موازنہ ہوا تو جب اس کی رپورٹ دنیا میں آئی تو ایک زلزلہ آ گیا۔ 300 کتابوں میں آپس میں 2 لاکھ لفظوں کا اختلاف تھا۔ کیوں؟ کتاب وہ بھی اللہ کی طرف سے تھی، لیکن ان کی قوم کے لوگوں نے اس کے الفاظ کو، اس کی چیزوں کو بدل کے رکھ دیا۔ اب ان کے دل میں حسد پیدا ہوا کہ ہم قرآن کے متعلق ایسا کریں۔ انہوں نے قدیم زمانے سے لے کر اس زمانے تک 42,000 قرآن اکٹھے کیے۔ 42,000 قرآنوں کا اس کا ایک ڈائریکٹر پریکٹیشنر تھا۔ 42,000 قرآنوں کا آپس میں موازنہ ہوا تو اس نے جو رپورٹ پیش کی تھی اس نے کہا کہ 42,000 قرآن کریم میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ کتابت کی غلطی سے ایک لفظ 2 دفعہ لکھا گیا یا ایک لفظ میں کچھ چھوٹ گیا، لیکن میں پورے 42,000 قرآنوں میں ایک پوری آیت نہیں دیکھ سکا جو ایک میں ہو اور دوسرے میں نہ ہو۔ تو جو قرآن اتنا پرفیکٹ ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں، تو پھر اے امت اسلام
ہمیں حکم دیا جا رہا ہے افلا یتدبرون القرآن، تم اس قرآن کے معاملے میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اس قرآن کے احکام کے معاملے میں ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہمیں حق بات سمجھ آ جائے پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا